ڈاکٹر صاحب چائلڈ لیبر جو آج کی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، جو ایک ٹرم اصطلاح استعمال کی جاتی ہے دین اسلام میں، اگر ہم اپنے لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو یقیناً بچوں کے حقوق کی بات کی گئی، ولادت سے پہلے کے حقوق ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے بچہ تب کے حقوق ہیں، بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے حقوق ہیں، بڑے کلیئر واضح بیان کر دیے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے مختصر انداز میں جو ہے ناظرین کو یہ ضرور بتا دیجئے کہ دین اسلام نے سب سے پہلے جو بچہ ہے اس کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، تاکہ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت جامع طور پہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بتا دیا کہ دین اسلام جو ہے وہ سب کے حقوق دیتا ہے، اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ کو اسلام ہی والے جو ہے وہ ہراول دستے کے طور پہ نظر آئیں گے الحمدللہ۔ دیکھیے کہ جو ہم نے بات کی چائلڈ لیبر کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کا مطبع نظر دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نکاح کرنے سے منع کر دیا کہ اگر تم نان و نفقہ برداشت نہیں کر سکتے تو تم روزے رکھو۔ اچھا، اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو بچے ہیں، جو آنے والی جنریشن ہے، اگر آپ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، یعنی جو ان کی بنیادی انسانی ضروریات ہیں اگر وہ ادا نہیں کرتے تو شادی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ شادی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پہلی چیز اس میں آپ کو نظر آئے گی۔ اب ظاہر ہے جب وہ ماں باپ بن گئے تو ماں باپ کا تو جی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچوں سے کام کروائیں، تو ایک تو وہ طبقہ آ گیا کہ ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کریں تا وقت کہ وہ بچے پیدا ہوں اور ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسرا طبقہ نظر آئے گا کہ جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور وہ بچہ یتیم ہو گیا، تو اب اس یتیم کے حوالے سے جو آقا علیہ السلام کے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھ لیا جائے، ان دونوں پہلوؤں کو، بطور ماں باپ بھی اور بطور یتیم بچہ بھی، دونوں کو دیکھ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چائلڈ لیبر کے حوالے سے کتنا حساس ہے کہ بچوں کے اوپر کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھا گھر ہے، ہمارے ہاں بڑا کشادہ گھر ہو تو اچھا ہوتا ہے، نشانی ہماری جو ہے نا، جو اسے کہہ لیں کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے، ہمارا ہم جو اپنے آپ کو سٹیٹس کانشیس لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹس ہونا چاہیے، یہ ایسا گھر ہونا چاہیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑا گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، اس میں مال ہو، اس کے تزئین آرائش ہوئی ہو تو وہ اچھا گھر ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم بچہ پلتا ہے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم بچے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو آپ بچے کی بات ہوئی ہے تو یہ چائلڈ لیبر کے اندر ہی آ گئے، آپ کسی یتیم بچے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسے وہ کام کروا رہے ہیں جس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر قرآن پاک کے جب ہم مضامین پڑھتے ہیں نا تو اس میں خصوصاً جب یتیم بچوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو ایسا بعض کا لگتا ہے کہ پورا قرآن پاک بھی جگہ جگہ اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں یہ سورہ نساء جو شروع ہوتی ہے، جو پہلی 10 آیات ہیں وہ سوشل جو ہمارے معاملات ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے، اور ذکر ہوا یا ایھا الناس سے، اور اس کے اندر جو یہ آیت آئی ہے نا کہ فی بطونہم نارا، کہ تم اپنے پیٹوں کے اندر نار بھر رہے ہو جو یتیم بچوں کا مال کھاتے ہو، تو پتہ چلا کہ یتیم کا مال کھانے والا وہ ہے جس کے باہر بھی جہنم ہوگی اور جس کے اندر بھی جہنم ہوگی۔ تو یہ اتنی سخت وعید ہے اس کے حوالے سے۔ تو جو ہم اس کے میں نے آپ کو بتا دیا یہ 2 حوالے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب دیکھیے کہ جو اسلام نے بتایا کہ قبل از جو بات میں نے کہی کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی واضح طور پہ بیان کیا کہ ہمیں جو ایک تو یتیم بچے ہو گئے نا کہ جن کا باپ نہیں ہے، لیکن ایک غربت کی وجہ سے بھی جو لوگ مجبور ہو کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں کام کاج کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جب ہم بات کر رہے تھے چائلڈ لیبر کی، تو کیا جب ہم عہد رسالت کی بات کریں، خلفاء راشدین کے دور کی بات کریں، اس دور میں جب ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور خادم وہ موجود ہوتے تھے، ان کی ایج کیا تھی اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ جو رویہ تھا، یقیناً آپ کا رول ماڈل جو ہے، آپ کا اسوہ جو ہے، یہاں سے ہمیں یہ بھی تو سیکھنا ہے نا کہ اگر ہمارے پاس کوئی لوگ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ بندہ بندے کی مدد کرتا ہے، پھر دنیا کے اندر ایک نظام چلتا ہے، اگر ہمارے گھروں میں ایسے بچے افراد موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے اور آپ کی زندگی مبارک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو
یہ نہ سمجھیں کہ بطور مسلمان یا اسلام ہمیں تعلیمات دے گا ہی تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اچھا. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرتاً رکھی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے ابھی 2 مثالیں دی ہیں, حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ ملا غلام کا, اور وہ غلام ہے جی, زر خرید غلام, اور پھر وہ آقا علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گفٹ کر دیا. تو ان کا سٹیٹس ایک غلامی والا ہی ہے, اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک نظام چل بھی رہا ہے کہ بچے جو ہیں یا بڑے جو ہے وہ سب غلام اور لونڈی کا کنسپٹ موجود ہے. تو وہ بطور غلام حضور کے پاس موجود ہے, لیکن حضور ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے, اور حضور نے ایسی شفقت فرمائی ان سے, ایسی یعنی حضور ان کے ایسے مربی بن گئے, ان کی ایسی تربیت کی کہ ساری دنیا ان کو زید بن محمد کہتی تھی کہ یہ آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں, حالانکہ ان کا رنگ نسل نسب کچھ بھی نہیں ملتا, کچھ بھی میچ نہیں کرتا, تو اس کے باوجود حضرت زید بن حارث جو ہیں وہ زید بن محمد کہلانا شروع ہو گئے. تو یہ ایک دیکھیں نا ایسا رنگ چڑھا, جس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ, وہ ایسا آقا علیہ السلام نے ایسا رنگ چڑھایا کہ وہ ان کا بیٹا تصور کرنے لگے. کس طرح کی انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا کہ سب ان کو بیٹا کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے بیٹے. یہ ایک مثال ملتی ہے. دوسری مثال حضرت انس کی آپ نے دی ہے, تو اس کو بھی آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رہا ہوں. 10 سال کا بڑا لمبا عرصہ ہے ڈاکٹر صاحب. اور میں ایک اس میں حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا کہ آپ فلاں کام کر رہے ہیں. وہ چھوٹی عمر میں تھے, وہ جا کر انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا, اور وہ آقا علیہ السلام نے جو کام کہا تھا وہ بھول گئے. تو آقا علیہ السلام پیچھے آئے کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے, تو آپ نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, اور یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹا کہ تم نے میری بات نہیں سنی یا تم نے میرا کام نہیں کیا, بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے تم وہ کام بھول گئے ہو. تو وہ فوراً ڈر کے بھاگے کہ پتہ نہیں آقا علیہ السلام مجھے کچھ کہیں گے, لیکن آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ پیش کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی کہ 10 سال آقا علیہ السلام مجھ سے برتن ٹوٹ جاتے تھے, مجھ سے بہت ساری غلطی جو گھر میں عمومی طور پہ ہو جاتی ہیں, بچوں سے ہو جاتی ہے شرارتوں میں, لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں دیکھا. یعنی ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے, یعنی رویے کے اندر بھی چینج نہیں آیا, رویہ بھی نہیں بدلا, دیکھنے کا انداز بھی نہیں بدلا. یہ اسوہ ہے. ہم تو سب سے پہلے, اور وہ آپ دیکھیے نا اپنا حضرت ان کی اولاد میں حضرت زین العابدین کی آپ نے جیسے مثال پوچھی ہے کہ ہمیں ملتی مثالیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی جو ہے وہ سالن لے کر آتی ہیں, اور وہ محفل میں بیٹھے ہیں, اور وہ گرم سالن آپ کی جو ہے نا وہ ٹانگ کے اوپر گر جاتا ہے, اور اس سے ٹانگ آپ کی جو ہے وہ جل جاتی ہے, تو آپ غصے میں دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ فطرتی بات ہے, لیکن وہ ساتھ ہی کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں والقاظمین الغیظ, کہ لوگ جو ہے جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں, اور عافین الناس, وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے تعلیمات جو ہے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے.